الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ بادِ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب دیکھیے، آپ نے میرے سلام کا جواب جتنی بلند آواز کے ساتھ دیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں تو آواز اور بلند ہونی چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طوفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ربیع النور کے فیوز و برکات سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم، ہم گناہگاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو دم واپسی تک ہر سال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے دھوم دھام سے منانے کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا صدقہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ اور میرے کریم، موت آنے سے پہلے ہم غریبوں، ناتواں، کمزوروں کو ایک مرتبہ ماہ ربیع النور کی 12 تاریخ مدینے میں نصیب فرما۔ جہاں تاریک تھا، ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا، ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اور صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی محفل میں اس وقت ہم اور آپ موجود ہیں۔ یقیناً یہ میرے کریم کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے منکروں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے والوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اس نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے کریم تیرا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں خوش عقیدہ سنی مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، جو تیرے محبوب کی 12ویں منانے والے لوگ ہیں، جو غوث اعظم کی 11ویں منانے والے لوگ ہیں، جو اولیاء صوفیہ کی تاریخیں منانے والے لوگ ہیں، جو اصحاب رسول اور آل رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ روزانہ مختلف عنوانات پر گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ آج مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے، وہ ہے دا پاور آف حجاب، یعنی پردے کی طاقت۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، وقت مختصر ہے اور عنوان تفصیل طلب ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، ماہ ربیع الاول شریف کی پہلی تاریخ سے لے کر اب تک روزانہ میں ہر رات کہیں نہ کہیں بیان کر رہا ہوں، اور میرے بیانات ممبئی کے علاوہ دوسرے اسٹیٹس اور دوسرے شہروں میں بھی ہو رہے ہیں، لیکن مجھے شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے۔ کل رات میرا پروگرام، کل میرا بیان آندھرا پردیش کے ایک ایسے علاقے میں تھا جہاں مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی، بلکہ اکثریت غیروں کی تھی۔ مسلمان تھوڑے تھے، لیکن اس کے باوجود اس محفل پاک میں اس مجمع کے مقابلے کئی گنا زیادہ لوگ موجود تھے، اور یہاں جو پورا علاقہ مسلمانوں کا ہے، جو پوری گلی مسلمانوں کی ہے، جو پورا محلہ مسلمانوں کا ہے، آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے نام پر بھی اپنے گھر سے نکلنے کو تیار نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، وہ مسلمان جو نماز فجر کے لیے اپنے بستر سے اٹھ کر اللہ کے گھر میں جانے کو تیار نہیں ہے، آپ اسے زندگی پر یاد رکھنا میرے اس جملے کو، کہ جو مسلمان نماز فجر کے وقت اپنے بستر سے اٹھ کر اللہ کے گھر میں جانے کو تیار نہیں ہے، وہ قیامت کے دن اپنی قبر سے نکل کر جنت میں کس منہ سے جائے گا؟ جنت میں کس منہ سے جائے گا؟ آپ بتائیے۔ ہم عاشق رسول ہیں میرے پیارے آقا کے پیروانوں۔ عرب میں ایک محاورہ بہت سالوں سے چلا آ رہا تھا اور بڑا مشہور تھا، اور وہ کیا محاورہ تھا؟ جسے کہاوت کہتے ہیں، فریز کہتے ہیں۔ عرب میں یہ کہاوت مشہور تھی کہ جب کبھی پھول کھلیں گے تو بھنورے خود بخود وہاں پہنچ جائیں گے، یعنی پھول جب بھی کہیں کھلتا ہے تو بھنورے پھول کے کھلتے ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کبھی چراغ جلے گا تو پروانے بھی خود بخود وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں۔ اور تیسری چیز، جب کبھی اللہ کے حبیب کا ذکر کہیں ہوگا تو ان کے عاشق بھی وہاں پہنچ جایا کرتے ہیں۔ یہ تین چیزیں بڑی مشہور تھی عرب کی کہاوت میں، کہ پھول کھلیں گے تو بھنورے خود کھچے چلے آئیں گے، چراغ جلے گا تو پروانے خود کھچے چلے آئیں گے، رسول اللہ کی بات ہوگی تو عاشق خود کھچے چلے آئیں گے۔ لیکن صدیوں کے بعد معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دو چیزیں تو آج بھی ویسی ہی ہیں۔ آج بھی پھول کھلتے ہیں تو بھنورے باغ میں پہنچ جاتے ہیں، آج بھی چراغ جلتا ہے تو پروانے بھی اسے تلاش کر لیتے ہیں، لیکن آج ہمارے اور آپ کے عشق کا یہ عالم ہے کہ نبی کے ذکر کی محفل سجتی ہے، نبی کے میلاد پاک کی محفل سجتی ہے، اور ہم دہلیز پار کر کے اس محفل میں جانے کو تیار نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یاد رکھیں، کامیابی، عزت، برکت، اللہ کی رضا اور جنت یہ دنیا کی مال و متاع میں نہیں ہے۔
ایک انسان کی کامیابی، ایک انسان کے رزق میں برکت، ایک انسان کے لیے اللہ کی رضا، ایک انسان کی آخرت اور جنت، یہ کسی اور چیز پر ڈیپینڈ نہیں ہے، بلکہ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہر مسلمان کو یہ بات زندگی پر یاد رکھنا چاہیے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، اور جانتے وہ کیا ہے؟ اسلام کا یہ اصول ہے خوف خدا اور عشق رسول۔ خوف خدا اور عشق رسول یہ اسلام کا اہم اصول ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہے، نہ خوف خدا ہے، نہ عشق رسول ہے، تو نہ دنیا میں کبھی کامیاب ہو سکتے ہو اور نہ کبھی آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ اب غور کریں، حضرت بلال کا مقام اتنا بلند ہوا تو کیسے ہوا؟ بظاہر تو دیکھنے میں غلام تھے، حبشی نسل کے تھے، غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، غلام ابن غلام تھے، لیکن اس کے باوجود قبول اسلام کے بعد اگر انہی بلال کو میرے نبی نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا ہے اور اسلام کا پہلا مؤذن بنا دیا ہے، تو یہ مقام دنیا کے سرمایے کی بنیاد نہیں ہے، کسی ڈگری ڈپلوما کی بنیاد نہیں ہے، کسی دنیاوی ہنر کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ سیدنا بلال کو جو مقام ملا، حضرت سلمان فارسی کو جو مقام ملا، جناب سہیل رومی کو جو مقام ملا، جناب ابو ہریرہ کو جو مقام ملا، خلفائے راشدین کو جو مقام ملا، 1,24,000 صحابہ اکرام کو جو مقام ملا، اگر اللہ نے انہیں زمین کے ذرات سے اٹھا کر آسمان کا ستارہ بنا دیا ہے، تو آسمان کا ستارہ کسی اور ہنر نے نہیں بنایا ہے، نبی کی محبت نے انہیں آسمان کا ستارہ بنایا ہے۔ آج ہم بھی عاشق رسول کہلاتے ہیں، لیکن کون سے والے عاشق؟ زبانی جمع خرچ والے۔ کون سے والے عاشق؟ صبح اٹھ کر داڑھی منڈانے والے۔ کون سے والے عاشق؟ ایک ایک کر کے 5 وقت کی نمازیں قضا کرنے والے۔ کون سے والے عاشق؟ جھوٹ بولنے والے، دغا بازی کرنے والے، مکاری کرنے والے، وعدہ خلافی کرنے والے، جھوٹی قسمیں کھانے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ آپ بتائیے ہم کس بات کے عاشق رسول ہیں؟ اگر نبی سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس دعوے کی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے۔ آپ ذرا سوچیں کہ جہاں میرے نبی کے میلاد کی محفل سجتی ہو اور لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اس میلاد کی محفل میں بھی آنے کو تیار نہ ہو، آخر وہ کس بات کے عاشق رسول؟ کس بات؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر سال بھر یہ محفل سجتی ہر رات، تو ممکن ہے کہ آپ بزی ہیں، وقت نہیں ہے، روز روز کون وقت نکالے، روز روز کون جا کر بیٹھے، وہی باتیں تو روز روز ہوتی ہیں، کون جائے، کس کے پاس اتنا ٹائم۔ اگر مان لیجئے رات کے 2-3 بجے تک یہ جلسہ چلنے والا ہے، آپ کہیں مجھے تو صبح فجر کے بعد اٹھ کر کام دھندے کے لیے نکلنا ہے، یہ تو مزے سے سو جائیں گے رات 2:30-3 بجے جا کر، مجھے تو فجر میں بھی اٹھنا ہے، مجھے تو دن بھر بھاگ دوڑ کرنا ہے، میں اتنا وقت نہیں دے سکتا، میں اتنی رات تک جاگ نہیں سکتا، تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب پرمیشن 10 بجے تک کا ہو اور مقرر کو مائک 9:45 بجے دیا جائے اور اس 9:45 بجے بھی 10-12 آدمی موجود ہوں، تو آپ بتائیے کہ پھر گفتگو کب تک کی جائے اور گفتگو کیسے کی جائے اور پھر کن لوگوں کو یہ باتیں سمجھائی جائیں۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ مسلمانوں کے محلے میں آج بے حسی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لینا، آج پوری دنیا میں قوم مسلم کے ذلت و رسوائی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمان آج دینی بیزاری دکھاتا نظر آتا ہے۔ دینی بیزاری، لگتا ہے دین سے بیزار آ چکا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دینی بیزاری آپ کو جہنم کی آگ تک پہنچا دے گی۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، میدان قیامت کی ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، تو دینی بیزاری کو چھوڑ کر اپنے اندر دینی بیداری پیدا کرنا پڑے گا۔ دینی بیداری پیدا کریں، دین سے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں،
آج مسلمانوں میں توجہ سے سننا، مجھے جو ٹاپک دیا گیا اسی عنوان کے تحت گفتگو کرتا ہوں۔ آج قوم مسلم میں طرح طرح کی بیماریاں پائی جاتی ہیں، اور تمام بیماریوں میں اس وقت جو سب سے تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے وہ دو ہے، ایک مسلمان مردوں میں اور ایک مسلمان عورتوں میں۔ دو بیماری قوم مسلم میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور وہ دو بیماری کون سی ہے؟ ہمارا نوجوان نشے کی طرف جا رہا ہے، ہمارا نوجوان چرس چلم گانجے کی طرف جا رہا ہے، ہمارا نوجوان براؤن شوگر، ہیروئن، ایم ڈی، کورکس اور وائٹنر اور بٹن کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ایک برائی جو مسلم نوجوانوں میں تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور دوسری برائی جو مسلمان عورتوں میں ہے، لڑکیوں میں ہے، وہ کون سی ہے؟ بے حیائی، بے غیرتی، بے پردگی، عریانیت۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہی ہمیں اور آپ کو منع کیا، بلکہ ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ میرے نبی نے صرف شراب کو اسپیشلی مینشن کر کے نہیں کہا کہ صرف شراب ہی حرام ہے، بلکہ نبی کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی۔ آج نشہ کرنے کے لیے لوگوں کے پاس شراب کے علاوہ دوسرا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، لیکن قیامت تک دنیا بہت ترقی کرے گی اور نہ جانے کتنی چیزیں وجود میں آ چکی ہوں گی۔ اسی لیے میرے آقا نے 1450 سال پہلے جب ایم ڈی نہیں تھا، کورکس نہیں تھا، وائٹنر نہیں تھا، بٹن نہیں تھا، براؤن شوگر نہیں تھا، ہیروئن نہیں تھی، جب چرس چلم گانجا موجود نہیں تھا، اسی وقت رسول اللہ نے فرمایا تھا ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام، نام کچھ بھی ہو، لیبل کچھ بھی ہو، پیا نہ جاتا ہو، سونگا جاتا ہو، انجیکشن کے ذریعے انہیل کیا جاتا ہو تو بھی حرام۔ تو میرے نبی نے فرمایا ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام۔ اسی طرح اگر پردے کی بات کی جائے تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں یاد رکھنا، ایک مسلم لڑکا جب عاقل و بالغ ہوتا ہے، یعنی 11، 12، 13 سال کی عمر ہوئی، جیسے ہی مسلمان لڑکا بالغ ہوا اس پر ایک چیز فرض ہو جاتی ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز جو بالغ ہوتے ہی فرض ہوئی وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ کیا چیز ہے وہ؟ جیسے ہی مسلمان بالغ ہوا اس پر پہلی چیز جو فرض ہو گئی وہ 5 وقت کی نماز۔ لیکن جب ایک مسلمان بچی، ایک مسلمان لڑکی بالغ ہوتی ہے تو اس کے بالغ ہوتے ہی اس پر ایک چیز نہیں 2 چیزیں فرض ہو جاتی ہیں، اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے پردہ ہے اور اس کے بعد نماز ہے۔ سب سے پہلے پردہ اور اس کے بعد نماز۔ اور جانتے ہیں پردہ بھی کیسا؟ میرے نبی نے فرمایا ایک عورت قرآن کی تلاوت کرے تو اس کی آواز اتنی بلند نہ ہو کہ کسی غیر محرم کے کام تک اس کی آواز پہنچے۔ آپ سوچیں، میرے نبی نے فرمایا ایک عورت باہر والے کمرے میں نماز پڑھے، صحن میں نماز پڑھے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اندر والے کمرے میں نماز پڑھے۔ عورت کا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے، آنگن میں یا ہال میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اندر والے کمرے میں وہ نماز پڑھے۔ یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میرے نبی نے فرمایا ایک عورت کو اگر کسی غیر محرم سے کبھی بات کرنی پڑ جائے تو اس کی آواز میں لوچ لچک نہ ہو، اس کی آواز میں نرمی نہ ہو، اس کی آواز میں مٹھاس نہ ہو۔ یعنی اگر مجبوراً بات کرنا پڑ ہی گیا، مثال کے طور پر کوریئر والا دروازے پر آیا، گھر میں کوئی نہیں ہے، مثال کے طور پر بچے کے لیے اوپن ڈے میں اسکول جانا پڑا، جانے والا دوسرا کوئی نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ کو بازار سے سبزی ترکاری لانا پڑتا ہے، لانے والا کوئی نہیں ہے،
آپ کو دودھ والے سے، راشن والے سے بات کرنی پڑتی، سلنڈر والے سے بات کرنی پڑتی کہ آپ کے علاوہ بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا گیا ایک عورت کو اگر مجبوراً کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑ ہی جائے تو اپنی بات میں وہ لوچ لچک پیدا نہ کرے، اپنی آواز میں مٹھاس پیدا نہ کرے، اپنی آواز میں نزاکت پیدا نہ کرے۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ منہ کھول کے سامنے آ جائے اور آواز تلخ ہونی چاہیے، جملہ تلخ ہونا چاہیے، نہیں، بلکہ اس کو سامنے آنے کی تو ہرگز اجازت ہی نہیں ہے، اور اگر اس کو بات کرنی پڑ جائے سامنے تو آنے کا پرمیشن نہیں ہے، لیکن اگر بات کرنی پڑ جائے تو اب بات ایسے کرے کہ سامنے نہ آئے اور بات میں بھی لوچ لچک و نزاکت نہ ہو۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میرے نبی کی تعلیمات میں ہے ایک عورت جب نماز کے لیے مصلی پر کھڑی ہوتی ہے، آپ سوچے بندی اپنے رب کے حضور حاضر ہے، اپنے پیر کے سامنے کھڑی نہیں ہے، کسی ایکس وائی زیڈ کے سامنے کھڑی نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کے حضور بندی حاضر ہے سجدہ کرنے کے لیے۔ تو فرمایا گیا حالت نماز میں ایک عورت اپنے سر کے بالوں کو ایسے لپیٹ لے موٹے دوپٹے سے کہ بالوں کا نظر آنا تو درکنار، اس کے بالوں کا رنگ بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے، یعنی چوٹی باہر لٹک رہی ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ دوپٹہ لپیٹنے کے بعد اس کے بال جھلک رہے ہیں، اندر بالوں کی رنگت دوپٹے سے نظر آتی ہے، تو فرمایا گیا نماز واجب الیادہ ہو جائے گی، اسے نماز دہرانا پڑے گا۔ آپ سوچے بندی حاضر ہے اپنے مولا کے حضور، اتنا پردہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح قرآن پڑھے تو اتنا پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، نماز پڑھے تو اتنا پردہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اے مسلمانوں، منبر رسول پر موجود ہوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، میرے نبی نے اپنی قیامت تک آنے والی امت کی عورتوں کو جو تعلیم دی ہے پردے کے تعلق سے، شرم و حیا کے تعلق سے، آپ سوچیں کہ دنیا کے کسی مذہب میں آپ کو یہ تعلیم نظر نہیں آئے گی، آپ کو دنیا کے کسی مذہب میں یہ گائیڈ لائن نظر نہیں آئے گی۔ اس کے باوجود کہ میرے نبی نے 1450 سال پہلے ہماری اور آپ کی تربیت کر دی، اس کے باوجود معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے یہاں بے حیائی، بے غیرتی، بے پردگی بالکل عام ہو چکی ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے آج کے دور کے ماں باپ نے دنیاوی اعتبار سے اپنی اولاد کے پیچھے بہت محنت کی، لیکن اپنی اولاد کو دین سکھانے کی کوشش نہیں کی، اپنی اولاد کو رسول اللہ کی تعلیمات سکھانے کی کوشش نہیں کی، اپنی اولاد کو نبی کی سیرت کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش نہیں کی، اور نتیجہ یہ ہے کہ قوم مسلم کا جوان ماں باپ کا باغی ہو رہا ہے، اور قوم مسلم کی نوجوان بچیاں ماں باپ کی باغی ہو رہی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، وہ صحابیات جن کے یہاں پردہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، جن کی نانی، دادی، والدہ، خالہ، پھوپھی سب بے پردہ اپنی زندگی گزارتی تھی، عرب کی سرزمین پر پردے نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ جب میرے آقا کے اعلان نبوت کے بعد ایک ایک کر کے خواتین نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئی، تو قبول اسلام کے بعد بھی ترنت پردے کا حکم نہیں آیا، وقت کے ساتھ ساتھ تمام احکامات آتے رہے۔ فرمایا گیا کلمہ پڑھنے کے باوجود عورتیں غیر محرم مردوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھی، شوہر کے دوستوں سے بات چیت کرتی تھی، ان کے گھر میں دعوت ہوتی تو مہمان آتے ان کے سامنے بھی آتی جاتی تھی، لیکن جب انہی کلمہ پڑھنے والی عورتوں کو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اب پردے کا حکم دے دیا، اب پردے کے احکام نافذ کر دیے گئے، اب ایک عورت اپنے گھر سے بلا ضرورت نہیں نکل سکتی، اب ایک عورت غیر محرم کے سامنے بلا پردے کے نہیں آ سکتی، والد کے سامنے آ سکتی ہے، چہرہ کھلا ہو جائز، سر کے بال بھی کھل گئے تو جائز، شوہر کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں، بھائی کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں، نانا دادا کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں، اپنی اولاد کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں، اپنے سگے بھانجے بھتیجے کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں،
رشتے بتا دیے، کون محرم کون غیر محرم، کس کے سامنے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں اور کس کے سامنے پردہ کرنا ضروری ہے۔ جانتے ہیں جو ایسی ماؤں کی بیٹیاں تھی، ایسے خاندان میں پیدا ہوئی تھی جہاں پردے نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے جو مذاہب گزرے تھے، جو انبیاء آئے تھے، ان کے یہاں بھی پردے کے احکامات نہیں تھے۔ پہلی مرتبہ یہ حکم نافذ کیا گیا اور یہ حکم انہیں دیا گیا جو جانتے ہی نہیں تھے کہ پردہ کسے کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، فرمایا گیا کہ پردے کا حکم آتے ہی سب سے پہلے صحابیات کی پوزیشن کیا تھی؟ انہوں نے اپنے گھر سے نکلنا ہی بند کر دیا، اپنے گھر سے کبھی نکلتی ہی نہیں تھی، اور اگر کبھی کسی کو مجبوراً نکلنا پڑتا، آج جو رنگ برنگے برقعے مارکیٹ میں آ گئے ہیں، الگ الگ ڈیزائن کے برقعے مارکیٹ میں آ گئے ہیں، نہ ایسا کوئی سکارف تھا، نہ ایسا کوئی نقاب تھا، نہ ایسا کوئی حجاب تھا، نہ ایسا کوئی برقع تھا۔ جانتے ہو جب پردے کا حکم آ گیا تو وہ گھر سے اگر بامرے مجبوری نکلتی تو نکلنے کا حال کیا ہوتا تھا؟ اپنے پورے بدن کو چادر میں لپیٹ لیتی تھی، اپنے پورے بدن کو سر کے بال سے لے کر اپنے پاؤں تک چادر میں لپیٹ لیتی تھی کہ انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اور لپیٹنے کے بعد اپنے گھر سے نکلتی تھی، اور گھر سے نکلتی تھی تو ایسے وقت میں نکلتی تھی جب راستے میں مرد موجود نہ ہو، اور فرمایا گیا کہ وہ نکلتی بھی تھی تو کندھے سے کندھا ملا کر نہیں چلتی تھی، شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نہیں چلتی تھی، بلکہ نکلتی تھی تو مدینے کی گلیوں میں جو مکانات موجود تھے ان کی دیواروں سے چپک چپک کر چلتی تھی، یعنی بالکل کونے میں، عام راستے میں نہیں، ایک دم دیوار سے لگ کر چلتی تھی۔ بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے پردے کا حکم آنے کے بعد اگر کبھی کوئی صحابیہ اپنے گھر سے کسی مجبوری کی وجہ سے نکلتی بھی تھی تو ایسے نکلتی تھی کہ اکثر ان کے چادر جو تھے، اکثر ان کے دوپٹے جو تھے، وہ مدینے کی گلیوں میں موجود گھروں کی دیواروں سے الجھ جایا کرتے تھے، یعنی ایسے دیواروں سے لگ کر چلا کرتی تھی۔ آپ سوچیں کہ جن کے خاندان میں شرم حیا کا، پردے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، قبول اسلام کے بعد نبی نے حکم دے دیا، اللہ نے حکم نافذ کر دیا تو کتنی پابند ہو گئی۔ ہم تو مسلمان ماں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم تو مسلمان نانی دادی کے گود میں پل کر بڑے ہوئے ہیں، ہماری تو خالہ بھی کلمہ پڑھنے والی، ہماری تو پھپھی ہوئی کلمے پڑھنے والی، ہمارے تو گھر کا سارا ماحول مسلمانوں والا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں کتنی بے حیائی پائی جاتی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک صحابیہ جنہیں اکثر دورے پڑتے تھے، انہیں کوئی ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے ان کو دورہ پڑتا تھا، زمین پر گر جاتی تھی، تڑپنے لگتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیماری سے تنگ آ گئی، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات عطا کر دے۔ سنا نا آپ نے میں نے کیا بات کہی؟ صحابیہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیماری سے تنگ آ گئی ہوں، میرے لیے دعا کر دے کہ اللہ مجھ کو اس بیماری سے شفا عطا کر دے۔ اب بتائیے بیماری کس کی طرف سے ہے جی؟ اور شفا دینے والا کون ہے جی؟ صحابیہ پھر بھی درخواست لے کر کس کے پاس آئی جی؟ رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ کے پاس آئی، اور رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کیا کرنے آئی، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو معاذ اللہ خود ہی محتاج ہوں، میں تو معاذ اللہ خود ہی مجبور ہوں۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا جاؤ جا کر مصلی بچھاؤ، بیٹھو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، وہی شفا دے گا، میں تو کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ وہ صحابیہ آئی میرے نبی کی بارگاہ میں، عرض کرتی ہیں بیماری سے تنگ آ گئی ہوں، آپ دعا کریں اللہ مجھ کو شفا عطا کر دے۔ جو صحابیہ کا عقیدہ تھا یہی عقیدہ 1450 سال کے بعد ہم خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کا ہے۔ ہم نے نبی کو محتاج و مجبور نہیں مانا، ہمارا عقیدہ ہے نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ یہ تمہارا عقیدہ تمہارا گڑا ہوا ہے، اور ہمارا عقیدہ وہ ہے جس پر ہم نے صحابہ اور صحابیات کو پایا۔ نبی سے عرض کرتی ہے دعا کر دے،
تو جانتے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں اور اللہ تم کو شفا عطا کر دے، لیکن اگر تم صبر کرو تو اللہ صبر کے بدلے تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ پتہ چلا بیماریوں پر صبر کرو تو صبر کے عوض اللہ کیا عطا کرتا ہے؟ جی یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بیماری ہو جائے رب کی بارگاہ میں دعا کرو، بیماری کا علاج بھی کرو، لیکن ہر کسی سے روتے مت پھرو، صبر سے کام لو، یقیناً اللہ اس صبر کے عوض آپ کو آخرت میں جنت کا انعام عطا فرمائے گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا تم چاہو تو میں دعا کر دوں، اللہ تمہیں شفا دے دے، اور اگر تم صبر کرو تو اللہ تمہیں صبر کے عوض جنت عطا کرے گا۔ تو جانتے ہو صحابیہ نے کیا کہا؟ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے آپ شفا کے لیے دعا نہ کریں، میں صبر کروں گی تاکہ اللہ مجھ کو جنت عطا کرے، ہاں لیکن آپ میرے لیے اتنی دعا کر دیں جب بیمار ہوتی ہوں مجھے دورہ پڑتا ہے، زمین پر چکرا کر گر جاتی ہوں، جسم تڑپتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ چہرہ کھل جاتا ہے، دوپٹہ ہٹ جاتا ہے، چادر سرک جاتی ہے، کبھی ہاتھ کھل جاتا ہے، کبھی پاؤں کھل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب میں تڑپتی رہتی ہوں تو مجھے کچھ بھی پتا نہیں ہوتا، لیکن جب یہ بیماری جاتی رہتی ہے اور میں ہوش میں آتی ہوں اس وقت میں دیکھتی ہوں کہ لوگوں نے مجھے گھیر رکھا ہے اور میرا چہرہ بھی کھل گیا، ہاتھ پاؤں بھی کھل گئے، تو بڑی غیرت آتی ہے یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں، بیماری اگرچہ رہے تو رہے، دورہ کتنا بھی پڑے تو پڑے، میں صبر سے کام لوں گی، بس اتنی دعا کر دیں آئندہ زندگی میں جب کبھی دورہ پڑے تو بے پردگی نہ ہونے پائے، بس اتنا میرے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ نے دعا کر دی۔ اس کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے ان کو دورے پڑتے رہے، لیکن جب بھی دورہ پڑتا وہ تڑپ کر زمین پر گرتی تو تھی لیکن چہرہ نہیں کھلتا تھا، ہاتھ پاؤں نہیں کھلتے تھے۔ میں اپنی قوم کی بچیوں سے کہنا چاہوں گا آپ ذرا سوچیں وہ صحابیات اللہ اکبر جو بیماری میں بھی یہ پسند نہیں کرتی تھی کہ کوئی غیر محرم میرا چہرہ دیکھ لے، کوئی غیر محرم میرے ہاتھ پاؤں کو دیکھ لے، ارے بیماری میں بھی جو یہ پسند نہیں کرتی تھی، آج ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والیوں کی پوزیشن کیا ہے؟ آج وہ اپنا منہ کھول کر نکلتی ہیں، آج زلفیں بکھیر کر نکلتی ہیں، آج سج سنور کر نکلتی ہیں، آج زمین پر پیر پٹک کر نکلتی ہیں، آج باقاعدہ بال بنا کر نکلتی ہیں، چہرے پہ رنگ روغن لگا کر نکلتی ہیں، آج تو چھپانا درکنار لوگ دکھانے کی جد و جہد میں لگے رہتے ہیں۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج مسلم عورتوں کی جہالت کا یہ عالم ہے، وہ لڑکیاں جو برقع نہیں پہنتی ہیں، وہ برقع پہننے والیوں سے جانتے ہو کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں جب اللہ نے حسن و جمال دیا ہے تو چھپانے کے لیے نہیں دیا ہے، اس کو دکھانے کے لیے دیا ہے۔ اکثر جاہل عورتیں یہ کہتی نظر آتی ہیں جن کے چہرے دکھانے کے لائق نہیں ہوتے وہی عورتیں برقع پہنتی ہیں۔ آپ سوچئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا، آج ہم اور آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، بلکہ ہمارے پڑوسی ملک میں تو باقاعدہ عورتوں نے یہ نعرہ دے دیا میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ آپ سوچیں کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود جو ایسی باتیں کرتے ہوں یقیناً وہ اللہ رسول کے باغی ہیں، اللہ رسول کے دشمن ہیں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک عورت اگر پردہ نہیں کرتی ہے تو پردہ نہ کرنے پر وہ گناہگار ہوتی ہے، لیکن پردہ عورتوں پر فرض ہے، اور اگر وہ اس کو فرض نہیں مانتی، اس کا مذاق اڑاتی ہے، اس کو حقیر جانتی ہے تو گناہگار نہیں ہوگی۔ اللہ رسول کے حکم کے خلاف اگر کلمہ پڑھنے والا یا کلمہ پڑھنے والی کوئی بات کرے تو اسے دیکھنا پڑے گا، ہو سکتا ہے اس کے جملے اسے اسلام سے خارج کر دے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، خاتون جنت کے ذکر بڑے ہوتے، حضرت زینب کا تذکرہ بہت ہوتا ہے، عائشہ صدیقہ کی باتیں بھی ہماری محفلوں میں کی جاتی ہیں۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مشہور روایت ہے، بارہا آپ سنتے رہتے ہیں۔ کوئی محفل ایسی نہیں ہے ہم سنیوں کی جس محفل میں خاتون جنت کا تذکرہ نہ کیا جائے۔
ان کے بیٹوں کا تذکرہ نہ کیا جائے. بڑی مشہور روایت ہے، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری وقت اپنے شوہر مولا کائنات مولا علی سے کہتی ہیں، اے علی، میرے انتقال کے بعد میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھائیے گا. حضرت علی نے کہا، فاطمہ، دن کے اجالے میں سہولت ہوگی، رات کے اندھیرے میں پریشانی ہوگی، تو کیوں چاہتی ہے کہ تیرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے؟ تو جانتی ہو خاتون جنت نے کیا جواب دیا تھا؟ خاتون جنت نے کہا تھا، اے علی، آج تک کوئی غیر محرم یہ نہ جان سکا کہ فاطمہ گوری ہے کہ کالی ہے، فاطمہ پتلی دبلی ہے کہ موٹی ہے، فاطمہ لمبی ہے کہ ناٹی ہے. آج تک کوئی غیر محرم یہ جان نہ سکا. اے علی، میں نے زندگی بھر لوگوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو چھپائے رکھا ہے. میں چاہتی ہوں جیسے جیتے جی میں نے پردہ کیا، اسی طرح رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھا لیا جائے کہ کسی کو میرے مرنے کے بعد بھی پتہ نہ چلے کہ فاطمہ کا جسم کیسا تھا، فاطمہ کی رنگت کیسی تھی، فاطمہ کا قد کیسا تھا. آپ سوچیں کہ وہ خاتون جنت جو امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، ارے جیتے جی ہی پردے کا اہتمام نہیں کرتی بلکہ مرنے کے بعد بھی اپنے پردے کی فکر کرتی ہیں. اور آج انہی کے بابا کا کلمہ پڑھنے والیاں ارے مرنے کے بعد پردے کی فکر کرنا تو درکنار، وہ جیتے جی ہی بے حیا بے غیرت بن کر گھوم رہی. جانتے ہو خاتون جنت کے اس پردے کے عوض، خاتون جنت کے اس کا شرم و حیا کے عوض اللہ نے انہیں کیا انعام عطا کیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے، زندگی بھر لوگوں سے اپنے آپ کو چھپائے رکھا. قیامت کے دن جب خاتون جنت کے جنت میں جانے کی باری آئے گی تو اللہ کا منادی کہے گا، اے اہل محشر، اپنی نظروں کو جھکا لو کہ اللہ کے محبوب کی بیٹی جنت میں داخل ہونے والی. آپ سوچیں، آج ہماری بیٹی گلی میں نکلے تو لوگوں کی نگاہیں جھکتی نہیں ہیں، اس پر اٹھتی ہیں. بلکہ معذرت کے ساتھ کہوں گا، کالج جانے والی بچیاں، 8, 9, 10 میں پڑھنے والی بچیاں، باقاعدہ ہماری گلی محلے کے آوارہ لڑکے گلی میں کھڑے انتظار کرتے رہتے ہیں. 10 بج گیا وہ کالج جانے والی ہوگی، 7:30 بج گئے وہ اسکول جانے والی ہو گئی، 11 بج گئے وہ کالج جانے والی ہوگی، 12 بج گئے وہ مارکیٹ جانے والی ہوگی. ہماری پوزیشن یہ ہے، وہاں میدان قیامت میں حکم دیا جاتا ہے، نگاہیں جھکا لو کہ اللہ کے حبیب کی بیٹی جنت میں جا رہی ہیں. اور آج ہمارے گھر کی عورتیں نکلتی ہیں تو پیر پٹک کے چلتی ہیں، نکلتی ہیں تو بال بکھیر کر نکلتی ہیں، نکلتی ہے تو سج سور کر نکلتی ہے، نکلتی ہے تو اطلاع کر کے نکلتی ہوں، تم کہاں ہو؟ میں بس نکل رہی ہوں، فلاں جگہ پر ملنا. آپ ذرا سوچیں، یہ بے غیرتی اور یہ بے شرمی کا معاملہ ہے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، فرمایا گیا قیامت میں خاتون جنت جب جنت میں داخل ہونے والی ہوگی، اہل محشر کی نگاہیں جھکی ہوں گی. اس کے باوجود بھی میرے کریم نے خاتون جنت کے پردے کا وہ اہتمام کر دیا. فرمایا گیا 70,000 حوریں آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوں گی اور اس طرح پردے کے ساتھ آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. 70,000 کے جھرمٹ میں آپ جنت میں داخل کی جائیں گی. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب ماں ایسی ہو تو بیٹی کی شان کیا ہوتی ہے؟ آؤ دیکھو. خاتون جنت کی بیٹی حضرت زینب، جن کے تذکرے ماہ محرم میں کیے جاتے اور محرم میں یاد کرنے کے علاوہ پھر سال بھر ان کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. خاتون جنت جیسی ماں کی گود کی پروردہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ. ایک صحابی بیان کرتے کہ میں حضرت زینب کے پڑوس میں تقریباً 20 سال رہا ہوں. 20 سال، اور ان 20 سالوں میں میں نے حضرت زینب کو کبھی پردے کے ساتھ بھی گھر سے باہر نکلتا ہوا نہیں دیکھا. یوں ہی نکل آنا تو دور کی بات، پردے کے ساتھ بھی گھر سے باہر نکلتا نہیں دیکھا. یعنی گھر کی 4 دیواری میں اپنی زندگی گزار رہی، باہر سے کوئی تعلق ہی نہیں. اور صوفیہ فرماتے یہ عورت کا حسن ہے. عورت کو اپنے گلی کا راستہ نہ پتا ہو، یہ جہالت نہیں ہے، اس کا حسن ہے.
عورت کو بس کا نمبر نہیں معلوم، ٹکٹ کاؤنٹر کہاں ہے، کون سی ٹرین کہاں جاتی ہے، عورت کو ان ساری چیزوں کی کوئی معلومات نہیں. تو صوفیہ فرماتے ایک عورت دنیا سے جتنا دور ہوتی ہے اللہ اس کے حسن کو اتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے. یہ اس کا حسن ہے. یہاں عورتیں پریشان رہتی کہ اکیلے عمرہ کرنے جا سکتی ہوں میں، اکیلے حج کرنے چلی جاؤں میں، ابا فلائٹ سے بٹھا دیں گے آدمی وہاں اتار لے گا، جائز ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، صحابی فرماتے حضرت زینب کو میں نے کبھی نکلتا نہیں دیکھا. ایک مرتبہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. ان کے شوہر نے کہا زینب چلو میں تمہیں دوا دلوا لاؤں، طبیب کے پاس چلتے. تو حضرت زینب نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ میرا مرض بتا کر ڈاکٹر سے دوا لے آئیں، میں نہیں چلوں گی. تو شوہر نے کہا زینب ایسے وقت میں شریعت نے اجازت دی ہے، جب حالات ایسے ہوں تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجازت ہے. تو جانتے حضرت زینب نے کیا کہا؟ حضرت زینب کہتی ہے شریعت کا مسئلہ میں جانتی ہوں، لیکن میں یہ نہیں بھول سکتی کہ میں خاتون جنت کی بیٹی ہوں. شریعت کا مسئلہ تو میں بھی جانتی ہوں، لیکن میں خاتون جنت کی بیٹی ہوں، میں یہ نہیں بھول سکتی. تو شوہر نے کہا زینب اگر تو دوا لینے نہیں چلے گی نا، تجھے کچھ ہو گیا تو دنیا کے لوگ باتیں بنائیں گے. اب دیکھیں کامل یقین کسے کہتے، ایمان کسے کہتے. حضرت زینب کہتی ہے کہ آپ جائیں ڈاکٹر کو میری بیماری بتا کر دوا لے آئیں، اگر اللہ نے اس بیماری کی وجہ سے میری موت لکھی ہے تو چاہے آپ لے آئیں چاہے میں لے آؤں، لیکن مرنا تو ہے ہی. اور اگر اللہ نے موت نہیں لکھی، اس مرض کی وجہ سے میری موت نہیں لکھی، تو دوا میں بھی نہ لاؤں آپ بھی نہ لائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ اسے کیا کہیں گے؟ اسے ایمان کی حلاوت کہیں گے، اسے رب کی ذات پر کامل یقین کہیں گے. شوہر سے کہتی آپ لے آئیں، اللہ نے اگر موت نہیں لکھی تو کچھ نہیں ہونا، اور موت لکھی ہے میں بھی لے آؤں تو بھی نہیں بچ سکتی ہوں، میں دوا لینے نہیں جاؤں گی. یہی حضرت زینب میدان کربلا میں جب سب کو شہید کر دیا گیا اور امام زین العابدین کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، تو حضرت زینب نے یزیدیوں کو للکار کر کہا تھا ظالموں تم نے ہمارے سارے محرم قتل کر دیے، اب ایک ہی محرم باقی رہ گیا ہے، اگر تم اس کو بھی قتل کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے تمہیں ہمیں قتل کرنا ہوگا. ہمارا محرم زین العابدین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، ہمیں یہاں سے بہت طویل سفر طے کرنے ہیں اور ہم بنا محرم کے نہیں کریں گے. یا تو زین العابدین کو چھوڑ دو یا تو ان کو قتل کرنے سے پہلے تمہیں ہمیں قتل کرنا ہوگا. آپ سوچیں اس حال میں بھی پردے کی بات کرتی ہے، شرم کی بات کرتی ہے، حیا کی بات کرتی ہے، غیرت کی بات کرتی ہے. اور آج ہمارے گھر کی عورتوں کی پوزیشن کیا ہے، آج ہماری بیٹیوں کی پوزیشن کیا ہے، آج ہماری بیویوں کی پوزیشن کیا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج تو ماں خود بے غیرت ہے، بہو بھی بے حیا ہے، بیٹیاں بھی بے شرم ہیں، اور پوری کی پوری نسلیں پیدا ہو رہی ہیں بے حیا بے غیرت بے پردہ عورتوں کی. آپ سوچیں کہ جب نسلیں ایسی عورتوں کے ذریعے پنپیں گی، ایسی زمین پر جب سبزہ اگے گا تو کس کام کا اگے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ایک شاگرد ہیں، عرب کے بہت مشہور شاعر تھے. جانتے انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بڑھاپے میں اپنے جوان بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے کہ میرے بیٹو میں نے تم پر جو احسان کیا ہے میرے احسان کو کبھی مت بھولنا. بیٹوں نے کہا ابا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم آپ کے احسان کو کیسے بھول سکتے ہیں. آپ نے ہمیں نام دیا، آپ نے ہمیں پہچان دی، آپ نے ہمیں تعلیم دی، آپ نے ہمیں کھلایا پلایا، آپ نے ہمیں پڑھایا لکھایا، آپ نے ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا کیا، ہم آپ کے احسان کو کیسے بھول سکتے ہیں. تو جانتے ہو باپ نے کیا کہا تھا؟ باپ نے کہا میں تمہارے ان احسانات کی بات نہیں کرتا، میں نے تمہارے پیدا ہونے کے بعد تم پر جو احسان
کیے ہیں، میں اس احسان کی بات نہیں کرتا، میں اس احسان کی بات کرتا ہوں جو میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے تم پر کیا ہے۔ بیٹے پریشان ہو گئے، ابا پیدائش کے بعد کے احسان تو ہمیں معلوم ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے ہم پر کون سا احسان کیا؟ تو جانتے ہو کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب دیتے بیٹا تم تو جانتے ہو میں شاعر ہوں، اور شاعر کو حسن اچھا لگتا ہے، شاعر کو زلفیں اچھی لگتی ہیں، شاعر کو قد اچھا لگتا ہے، شاعر کو رنگ اچھا لگتا ہے، شاعر آنکھوں کی بات کرتا ہے، شاعر ہونٹوں کی بات کرتا ہے، شاعر زلفوں کی بات کرتا ہے۔ بیٹا میں حسن چاہتا تھا، میں خوبصورت نگاہیں چاہتا تھا، میں خوبصورت زلفیں چاہتا تھا، میں خوبصورت رنگ چاہتا تھا۔ جب میں جوان ہوا اور میری شادی کا وقت آیا تو شاعر ہونے کی وجہ سے حسن و جمال کی مجھے ضرورت تھی تاکہ شعر و شاعری میں اور چاشنی پیدا ہو، شعر و شاعری میں اور رنگ پیدا ہو۔ لیکن بیٹا میں نے تم لوگوں کے لیے اپنے نفس کو قربان کر دیا، اور جب شادی کی باری آئی میں نے حسن و جمال کو نہیں دیکھا، میں نے رنگ اور چہرے مہرے کو نہیں دیکھا، میں نے صرف تمہارے لیے ایک ایسی عورت سے شادی کی جو نبی کی سنت کی پابند ہے، جو شریعت کی پابند ہے، جو شرم حیا کی پابند ہے، جو پردے کی پابند ہے۔ میرے بیٹو تم پر یہ میرا سب سے بڑا احسان ہے کہ میں نے تمہاری خاطر ایک دنیا دار سے نہیں بلکہ دیندار سے نکاح کیا۔ آج ہم کسے ڈھونڈ کر لاتے؟ کانوینٹ میں جانے والی، آئی برو بنوانے والی، انگریزی بولنے والی، جینز پہننے والی، بیوٹی پارلر میں جا کر ہر 15 دن میں سجنے سورنے والی۔ آج جب اپنے گھر کے لیے تم ایسی لڑکیاں ڈھونڈ کر لاؤ گے، بیٹے کے لیے ایسی بہو لاؤں گی، پورے خاندان میں اتنی خوبصورت کسی کی بہو نہیں ہوگی، اپنے بھتیجے کے لیے، اپنے دیور کے لیے، اپنے بھانجے کے لیے میں ایسی بہو ڈھونڈ کر لاؤں گی کہ پورے آس پڑوس کے گاؤں میں ایسی بہو نہیں ہوگی۔ جب حسن دیکھ کر لاؤ گے، جلوے دیکھ کر لاؤ گے، رنگت دیکھ کر لاؤ گے تو یاد رکھنا وہ سب کچھ تو مل جائے گا، اچھی نسل نہیں ملے گی۔ اگر اچھی نسل چاہتے ہو، حسن و جمال مت دیکھنا، شرم و حیا دیکھنا، پردے داری دیکھنا، نماز کی پابندی دیکھنا، قرآن کی تلاوت کا شوق دیکھنا، بڑوں میں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز دیکھنا، ماں باپ کی خدمت کا جذبہ دیکھنا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اگر دیندار بچی بیاہ کر لاؤ گے، اگرچہ غریب کی بیٹی ہو، رنگ گورا نہ سانولا یا کالا ہو، اگرچہ جہیز میں باپ دینے کی کچھ اوقات نہیں رکھتا، اگرچہ باراتیوں کو کھلانے پلانے کی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن غریب کی بیٹی بیاہ کر لاؤ، اگر وہ پردے کی پابند ہوگی، اگر وہ دین کی دیندار ہوگی، اگر وہ نماز کی پابند ہوگی، اپنے ساتھ کچھ نہیں لائے گی لیکن اس کے قدم آپ کے گھر میں پڑیں گے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، اللہ آپ کی روزی میں برکت دے گا، اور اللہ آپ کو اس عورت کی وجہ سے وفادار نسل عطا فرمائے گا، فرما بردار اولاد عطا کرے گا۔ آپ جانتے ہیں تقریباً 50 سال پہلے کا واقعہ یا آزادی سے پہلے کا، ایک مرتبہ مسلمانوں کا اجتماع ہو رہا تھا، مسلمانوں کا مجمع تھا، محلہ بھی مسلمانوں کا، لچھے دار تقریر ہو رہی تھی، لوگ جذبات میں بیٹھ کر سن رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ ایک غیر مسلم عورت آئی جو کہ سادھوی تھی، وہ غیر مسلم عورت آئی اور آ کر کہتی مسلمانوں میں بہت دیر سے سن رہی ہوں، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کوئی مذہب اچھا ہے تو اسلام، اگر کوئی مذہب سچا ہے تو اسلام، تم صرف اسلام 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 کی بات کرتے ہو، اگر واقعی تمہارا مذہب اچھا سچا ہے تو تم میں کوئی ہے جو میرے ایک سوال کا جواب دے۔ اس کے اس سوال کو سن کر مجمع پر سناٹا چھا گیا، ابھی تو سوال کیا ہی نہیں اس نے، ابھی تو کہا ہے کوئی جو سوال کا جواب دے، سٹی پٹی غائب۔ آپ بتائیے جنہیں غسل کا طریقہ نہیں آتا ہے وہ کسی سادھوی کے سوال کا جواب دیں گے؟ جنہیں سورہ فاتحہ صحیح سے نہیں آتی، جنہیں نماز کے شرائط نہیں معلوم ہے، وہ کہاں کسی غیر کے سوال کا جواب دیں گے؟ سناٹا چھا گیا۔ اس نے دوبارہ للکار کر کہا بہت دیر سے سن رہی ہوں، بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوں، ایک سوال کا جواب دینے کی ہمت نہیں کسی میں۔ مجمع خاموش تھا، ہماری اور آپ کے جیسا نعرے لگانے والا تھا، زبانی عاشق رسول تھا، علم والا نہیں تھا، رسم و رواج والا تھا۔
اس عورت نے تیسری بار چیخ کر کہا کوئی نہیں، یا تو میرے سوال کا جواب دو یا تو یہ دعویٰ بند کرو کہ صرف اسلام اچھا ہے، صرف اسلام سچا ہے، یا تو یہ بات کرنی بند کرو یا تو سوال کا جواب دو۔ اب جب اس نے یوں للکارا تو مجمع کو چیرتا ہوا ایک دیہاتی بوڑھا آیا، آ کر کہتا ہے بیٹا کیا پوچھنا چاہتی، بتا تیرا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا بابا تم جواب دو گے، تم تو کوئی مولوی نہیں لگتے، تم تو کوئی دھرم گرو نہیں لگتے۔ تو انہوں نے کہا میں کوئی دھرم گرو نہیں، مولوی نہیں، مولانا نہیں، میں نے کوئی بہت زیادہ تعلیم بھی حاصل نہیں کی، لیکن میں نے دنیا کے نشیب و فراز بہت دیکھے، میں نے دنیا بہت دیکھی، تجربہ بہت رکھتا ہوں، کیا سوال ہے بتا، ہو سکتا ہے میں تیرے سوال کا جواب دے دوں۔ اب سننا غور سے، اس نے کیا سوال کیا؟ اس نے کہا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام سچا مذہب، اسلام اچھا مذہب، اگر واقعی اسلام ہی اچھا اور سچا ہے تو 1400 سال کی تاریخ میں آج تک آپ کے یہاں صرف ایک ہی حسین کیوں پیدا ہوئے؟ اگر اسلام اچھا سچا ہے تو ہر گھر میں 2-4 حسین ہونے چاہیے تھے، اس ایک کربلا والے حسین کے بعد ویسا دوسرا کوئی حسین نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ تو جانتے اس بوڑھے نے کیا جواب دیا تھا؟ بوڑھے نے کہا بیٹا تیرا سوال بالکل صحیح ہے، لیکن تیرے سوال کا جواب کیا ہے جانتی ہے؟ ہماری 1400 سال کی تاریخ میں اس ایک امام حسین کے بعد ان جیسا کوئی نہیں آیا اور ان جیسا کوئی آئے گا بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹا حسین جیسے بیٹے پیدا کرنے کے لیے خاتون جنت جیسی ماؤں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ جب سے زمین فاطمۃ الزہرا جیسی ماؤں سے خالی ہو گئی تب سے حسین جیسے بیٹے بھی پیدا ہونے بند ہو گئے۔ آج کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں ہمارے محلے میں چرسی گنجیڑی پیدا ہو رہے ہیں، نچنیے گویے پیدا ہو رہے ہیں، ٹک ٹاکر یوٹیوبر پیدا ہو رہے ہیں، اپنے ہی ماں باپ کے منہ پر کالک پوت کر رات کے اندھیرے میں بھاگنے والی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، غیر محرم مردوں کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر لورز پوائنٹ میں جانے والیاں، ہوٹل کے بند کمروں میں جا کر اپنی آبرو نیلام کرنے والیاں، اپنے ماں باپ کو جیتے جی رلانے اور ستانے والیاں۔ آج آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ماں بے حیا ہوگی، باپ بے غیرت ہوگا تو ان کے گھر میں کیا نیک نمازی پیدا ہوں گے، قرآن و سنت کے حامل ہوں گے، اللہ رسول کے فرما بردار پیدا ہوں گے؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اپنی آنے والی نسلوں کے مقدر کو اگر سنوارنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو دین سے قریب کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو شریعت سے قریب کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو نبی کی تعلیمات سے قریب کرنے کی کوشش کرو۔ محض 10-12 روز والے سنی مت بنو، محض 11ویں 12ویں والے سنی مت بنو، محض چادر گاگر والے سنی مت بنو، محض جلسے جلوس والے سنی مت بنو، محض نعرے اور چمدے والے سنی مت بنو۔ اگر واقعی اللہ کے حبیب سے محبت ہے تو یہ طے کر لو ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب زندگی طبیعت کے مطابق نہیں گزاریں گے، اب زندگی گزاریں گے تو شریعت کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ۔ اب جیئیں گے من کی مرضی کے مطابق نہیں، بلکہ جیئیں گے تو مولا کی مرضی کے مطابق۔ میں نے کہا نا عنوان بڑا تفصیل طلب، بہت ساری باتیں ابھی رہ گئی جو اب اجازت نہیں وقت کی طرف سے کہ میں آپ کو مزید بتاؤں۔ بس ایک آخری بات عرض کروں گا، اجازت ہے آپ کی؟ پاور آف حجاب، پردے کی طاقت کیا ہوتی ہے دیکھنا چاہتے ہو؟ آؤ دیکھو۔ دلی کی سرزمین پر کافی طویل عرصہ گزر گیا، بارش نہیں ہو رہی، چاروں طرف قحط پڑا ہوا ہے، قحط کی وجہ سے جانور پیاسے مر رہے ہیں، انسانوں کے مرنے کا وقت قریب آ چکا ہے، لوگ دعائیں کر کر کے تھک گئے، بھاگ دوڑ کر کر کے تھک گئے، کوئی انتظام نہیں، دور دور تک بادلوں کا نام و نشان نہیں، تمام لوگ پریشان۔ آخرکار آئے، اللہ کے ایک ولی تھے نظام الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ محبوب الہی نہیں ہے، یہ دوسرے بزرگ ہیں، نظام الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرتے حضور ہم دعائیں کر کر کے تھک گئے، آسمان سے بارش نہیں ہو رہی، اب بھی اگر بادل نہ آئے، پانی نہ برسا تو ہم سب مارے جائیں گے،
آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، دعا کریں اللہ آسمان سے بارش نازل کر دے۔ تو جانتے ہیں صوفی نظام الدین دہلوی رحمت اللہ تعالی نے کیا کیا؟ نہ آپ نے مصلی بچھایا، نہ آپ نے تسبیح گھمائی، نہ کوئی وظیفہ پڑھا، آپ اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ لوگ دروازے پر کھڑے پریشان، ہم نے دعا کی درخواست کی، حضرت نے کوئی جواب نہ دیا، اندر چلے گئے۔ اندر گھر کے جاتے ہیں، مرحومہ والدہ کا جو کمرہ تھا، جہاں مرحومہ والدہ کے کپڑے رکھے تھے، ماں کا دوپٹہ نکالتے ہیں، دوپٹے کا ایک دھاگا نکالتے ہیں اور دوپٹے کا دھاگا ہاتھ میں لے کر باہر آتے ہیں۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ آخر کریں گے تو کیا کریں گے، پردے کی طاقت کسے کہتے ہیں ذرا دیکھو۔ ایک دھاگا اپنی ماں کے دوپٹے کا لے کر آتے ہیں، آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ یہ تیری اس پاک دامن با حیا، با پردہ، با غیرت بندی کے دوپٹے کا دھاگا ہے، جس کے سر کے بالوں کو کبھی بن دوپٹے کے اس کے بیٹے نظام الدین نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اے اللہ اسی دھاگے کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ بارش کو نازل کر۔ تاریخ کی کتاب میں آتا ہے ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، اچانک بادل عمر دھمڑ کر آئے ہیں اور پورے دلی میں بارش شروع ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، الحاج محمد صادق رضوی صاحب قبلہ۔ میں کہتا ہوں میں وہ ماں کہاں سے لاؤں کہ جس ماں کے دوپٹے کا ایک دھاگا دعا کی قبولیت کا سبب بن جاتا تھا؟ میں وہ ماں کہاں سے لے کر آؤں، میں وہ بیٹی کہاں سے لے کر آؤں کہ جس بیٹی کا قرآن و سنت پر عمل کرنا ماں باپ کے لئے جنت کی ضمانت بن جاتا تھا؟ میں وہ بیوی کہاں سے لے کر آؤں جو بیوی زمین ہی پر اپنے شوہر کا ساتھ نہیں نبھاتی تھی بلکہ اپنے جیتے جی شوہر کی وفاداری کے ساتھ ساتھ جنت میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی؟ میں وہ بہن کہاں سے لے کر آؤں کہ جس بہن کے حق ادا کر کے بھائی جنت میں جایا کرتا تھا؟ آج تو پورا محلہ بے حیا عورتوں سے بھرا پڑا ہے، بے غیرت عورتوں سے بھرا پڑا ہے، بے پردہ عورتوں سے بھرا پڑا ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج ہماری بچیاں اپنے گھر سے نکلتی ہیں برقع پہن کر، آج محلے سے نکلتی ہے برقع پہن کر، لیکن اگر ان کو فالو کرو، ان کے پیچھے جاؤ تو پتا چلے گا یہ کالج پہنچنے سے پہلے ان کا رنگ ڈھنگ کیا ہوتا ہے، اسکول پہنچنے سے پہلے ان کا رنگ ڈھنگ کیا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھ لیں، سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر آپ کو سینکڑوں ایسے ویڈیو مل جائیں گے، چڈی پہن کر کوئی آدمی تلک لگا کر بائک چلاتا ہے اور اس کے پیچھے برقع پہن کر کالج جانے والی لڑکی بیگ ٹانگے ہوئے بیٹھی ہے، ہوٹل کے کمرے میں جا رہی ہیں، شاپنگ مال میں جا رہی ہیں، لورز پوائنٹ پر جا رہی ہیں، پکنک سپاٹ پر جا رہے ہیں، اپنے گھر سے باقاعدہ برقع پہن کر، صرف ماں باپ کی وجہ سے، محلے والوں کی وجہ سے، لیکن نکلنے کے بعد رنگ ڈھنگ دیکھ لیجئے۔ آپ ریلوے پلیٹ فارم پر جا کر دیکھ لیں، آپ ریلوے کے برج پر جا کر دیکھ لیں، مجھے غیرت آتی ہے کہتے ہوئے، ایک لڑکی برقعے میں کھڑی ہوتی ہے اور 4 لڑکے اس کو گھیر کر کھڑے ہوتے ہیں اور لڑکی زور زور سے ہنس کر باتیں کرتی ہے اور بات کرتے کرتے جوک کریک کرتی ہے، ہاتھ بڑھاتی ہے اور لڑکے ہاتھ میں تالی مارتے ہیں۔ آپ سوچو ان عورتوں کو تو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں تھا، رسول اللہ نے ان کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے۔ ارے باپ خود زمین میں زندہ دفن کر دیتا تھا، اس نبی کا احسان تو یاد کرو، اس نبی کے فرمان کو تو یاد کرو، اس نبی کی تعلیمات کو یاد کرو۔ ارے میرے نبی نے فرمایا جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور ماں باپ بیٹی کا حق ادا کرے، اس کی صحیح تربیت کرے، اس کو اچھا کھلائے پلائے، جب وہ شادی کے لائق ہو جائے تو شادی کر کے اس کو اس کے گھر کا ذمہ دار بنا دے۔ کل قیامت کے دن اللہ اس ماں باپ کو بے حساب کتاب جنت میں داخل کرے گا۔ میرے نبی نے جن بیٹیوں کو ماں باپ کے لئے جنت کی ضمانت قرار دے دیا ہے، آج وہی بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لئے جہنم کی آگ تیار کر رہی۔ جب کسی کی بیٹی رات کے اندھیرے میں کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ کر جاتی ہے تو اکیلے اپنا منہ کالا نہیں کرتی بلکہ اپنے ماں باپ کے منہ پر بھی کالک پوت دیتی۔ خود تو بھاگ کر چلی گئی جہنم کے راستے پر، اپنے ماں باپ کو بھی کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ باپ اگر نمازی ہوگا بیچارہ تو شرم کے مارے مسجد میں آنا جانا بند کر دے گا۔ ماں کو اگر بازار جانا ہوگا کچھ خریداری کرنے تو غیرت کے مارے بیچاری گھر سے باہر نہیں نکلے گی
کہ میری بیٹی بھاگ گئی، پورے محلے کو پتا ہے، میں کیا منہ لے کر جاؤں؟ آپ ذرا بتائیے کہ آخر اس میں ماں باپ کا قصور کیا ہے؟ کیا ماں باپ کا قصور یہی ہے کہ وہ تیرے باپ تیری پرورش کی ہے تو ان کی اولاد ہے، کیا وہی قصور ہے ان کا؟ انہوں نے تجھے اچھا کھلایا ہے، یہی قصور ہے ان کا؟ انہوں نے پڑھایا لکھایا، یہی قصور ہے ان کا؟ انہوں نے تجھ پر بھروسہ کیا، انہوں نے تجھے پیار کیا، انہوں نے تیری ہر ضرورت کو پورا کیا، یہی قصور ہے ان کا؟ اگر یہ قصور ہے تیرے ماں باپ کا کہ تیرے ماں باپ نے تجھ سے محبت کی، تیرے ماں باپ نے تجھے پڑھایا لکھایا، تیرے ماں باپ نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تو نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا، تو یاد رکھنا آج جتنی لڑکیاں بھی جتنے لڑکے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ دھوکے دڑی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ مکاری اور فریبی کرتے ہیں، یاد رکھنا جو لوگ بھی اپنے ماں باپ کا آج کے دور میں دل دکھاتے ہیں، جب کل وہ خود باپ بنیں گے، جب کل وہ لڑکیاں خود ماں بنیں گی، تو تم نے اپنی جوانی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جو کیا ہے تیار رہنا، جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اس سے بڑھ کر سلوک کرنے والی۔ تم نے انہیں رلایا ہے تو تمہاری اولاد تمہیں خوشیاں نہیں دے گی، تم بھی اپنی اولاد سے وہی پاؤ گے جو تم نے اپنے ماں باپ کو دیا۔ اسلام بہت پاکیزہ مذہب ہے، صاف ستھرا مذہب ہے، اسلام کے بتائے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، اسلام کے سانچے میں ڈھل کر اپنی زندگی کو گزارو، اللہ دنیا میں عزت عطا کرے گا اور بعد مرنے کے میرا کریم جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن نفس کے پیچھے، دنیا کے پیچھے بے حیائی، بے غیرتی، دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس میلاد پاک کی محفل کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم